کوشش کرتا ہے. جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے, جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے. اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو معاذ اللہ, اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں, کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں, شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں, دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں. تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا. اللہ اکبر. دیکھو استاد سے بھی ڈرتے ہیں, ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں, بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں, پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن سانپ سے ڈرتے تو اس سے بھاگتے ہیں, اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں. سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں, استاد کی طرف بھاگتے ہیں, ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں, یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں. تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے. ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے. ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے. لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے. اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا. باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا. باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا. حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں, محبت میں, احترام میں, کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے, باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یاد رکھیں احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے, اس سے خوف کیا جائے, اس سے خشیت کی جائے. اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا, اللہ تو کوڑی برسائے گا, اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا, اللہ تو سانپ بچھوئی مسلط کرے گا. یقیناً یہ سانپ, یہ عذاب, یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے, لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے, پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے, یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے. لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا, اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا. اس کی ہر صفت بے مثال ہے, اس کی ہر صفت بے مثال ہے. اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں, اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں, اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں. اللہ اکبر. اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں, اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں, اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں, اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں, اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں, اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں, اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شان سے کرتا ہے, اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا. آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا عبادت گزار. اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا, اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی, آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں, آپ میرے محل میں رہیں. خاص توجہ آپ کی. اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں, میرے محل میں آئیں. وہ پکا عابد تھا, وہ سچا متقی تھا, چٹنگ باز آدمی نہیں تھا. وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا,
اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے، جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے، پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کی چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی۔ شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ہر چیز میں اس کے جلوے کیسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو پاپ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو جرائم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن آؤ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ تصوف کی دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا۔ یہ علامہ امام نجم الدین کبریٰ کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ اور یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ سرکار غریب نواز جس سے فیض لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں 15 دن تک جاتے ہیں، وہ ہے نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی ہستی ہے نجم الدین کبریٰ۔ امام فخر الدین رازی صرف 7-8 سال کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنا بے مثال ہے، نجم الدین کبریٰ کے غریب نواز جیسے لوگ ان سے فیض لینے آتے ہیں۔ غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں، جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کرتے جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ گونج جائے اسی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اور وہ غریب نواز نجم الدین کبریٰ کے پاس فیض دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں۔ جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا۔ اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کی تڑپ یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہ سدھرے بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجہ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے۔ بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی کی ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے، صرف 6-7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر، اسی عمر میں اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا امام فخر الدین رازی کو۔ فخر الدین رازی کون ہے؟ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے مصنف، تصوف سے ہم آہنگ جتنی عظیم تفسیر امام رازی کی ہے اتنی کسی مفسر کی نہیں گزری نگاہوں سے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام رازی، 7-8 سال کی 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا عرفان مل گیا، عارف بن گئے۔ اب ان کا حال یہ ہوا
پھولوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے، درختوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے۔ چھوٹی سی عمر میں عالم تحجر میں چلے جاتے۔ قاری صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ جدھر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عالمانہ وقار کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور آپ بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی۔ جو بچوں کو پڑھا لے جائے تو پھر وہ بڑوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ تو ہم لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہاں ہم ان کے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز تو ایسی پڑھائی ہے کہ جو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کے میرے درمیان راز ہے۔ بہرحال ہر راز سے پردے اٹھانا بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جسے پردے اٹھانے کا مطلب کنویں میں پھینکے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایسی کوئی کام آپ کے یہاں نہیں کروں گا کہ میرے لیے کوئی کسی کنویں کا انتظام کر جائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم چیز پڑھائی ہے جو یہ جانتے میں جانتے، اللہ اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اس کی برکتیں آج تک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دعا فرمائے اللہ اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام راضی 7-8 سال کی عمر کے ہیں اور جدھر دیکھتے ہیں درخت دیکھا بس اسی میں لگ گئے، پھول دیکھا اسی پہ لگ گئے اور دیکھتے ہی رہتے۔ اب وہ درخت اور پھولوں سے بات جانوروں پہ آئی اور جانوروں سے بات پھر یہ ہو گئی کہ کچھ دن فخر الدین کا حال یہ ہو گیا اسی چھوٹی سی عمر میں کہ گلیوں سے گزرتے تو لڑکیاں اور عورتیں کنویں پر پانی بھرتی تو انہیں دیکھا تو ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اب ہر آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے آپ جیسے ہیں وہی آپ کو نظر آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا خراب ہے، دنیا خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے۔ پوری دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا نہیں ہے، ہم بے وفا ہو گئے۔ دنیا مجرم ہے، دنیا مجرم نہیں، ہم مجرم ہو گئے۔ دنیا میں کرپشن ہے، دنیا میں کرپشن نہیں، ہمارے اندر کرپشن ہے۔ آسان سی مثال، فجر سے کچھ پہلے دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک چور تھا، وہ چور جا رہا تھا چوری کے لیے، اور ایک تہجد گزار تھا، وہ جا رہا تھا مسجد میں نماز کے لیے۔ تہجد گزار نے چور کو دیکھا، سمجھا میری طرح تہجد گزار ہے، یہ بھی مسجد جا رہا ہے، اور چور نے دیکھا تو سمجھا میری طرح چور ہے، کسی کا گھر جھانکنے جا رہا ہے۔ تو لوگ ہمیں جیسے نظر آتے ہیں لوگ ویسے نہیں ہیں، دراصل ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو راضی کو 7-8 سال کی عمر میں درختوں کو تکتے دیکھا اعتراض نہ ہوا، پھولوں کو تکتے دیکھا اعتراض نہ ہوا۔ چند دن ایسا وہ گلی سے گزرے، عورتوں پہ نظر پڑی تو بس انہیں کو تکنے لگے۔ لوگوں نے اپنا آپ دیکھ لیا، گھر پہ کمپلین لے کر آئے، بگڑ گیا تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا بگڑ گیا۔ ایک ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات اس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی کمپلین اس تک آتی ہے، شکایت آتی ہے۔ شکایت آئی، باپ نے ماں کو کہا، ان کی والدہ کو، دیکھ تیرا بیٹا کیسے بگڑ گیا، پورے محلے میں نام خراب کیا، عورتوں کو تک رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے۔ ماں نے کہا نادان ہے، لے جاؤ اٹھا کر میرے بھائی کی خانقاہ میں پہنچا دو، بڑے بڑے بگڑے لوگ وہاں سدھر جاتے، یہ بھی سدھر جائے گا، لے جاؤ اس کو۔ 2 گھوڑے منگائے گئے۔ باپ کو ادراک نہ تھا کہ میرا بیٹا کس منزل پر ہے، ماں کو پتا نہ تھا کہ بیٹا کس مقام پر ہے۔ 2 گھوڑے منگائے گئے، ایک پہ حضرت فخر الدین کے والد بیٹھے، دوسرے پہ ان کو بٹھایا۔ 7-8 سال کا بچہ گھوڑا چلانے لگا باپ کے پیچھے پیچھے۔ سفر تھا نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ تک۔ خانقاہ جانے سے پہلے بیچ میں گھنا جنگل آتا تھا، اس گھنے جنگل میں جیسے چل رہے ہیں، ادھر دیکھا ادھر لگ گئے، ادھر دیکھا ادھر لگ گئے۔ اسی اسنا میں سامنے سے شیر چلا آیا،
शेर को देखकर घोड़े कांपने लगे, फखरुद्दीन के वालिद भी कांपने लगे। घोड़ा उठाया, उधर भगाया, जैसे ही नजर शेर पे पड़ी, फखरुद्दीन घोड़ा रोक लिया। घोड़ा कांपने लगा तो नीचे उतर गए, घोड़ा भागा, ये खड़े होकर के हाथ बांधकर उसको देखते रहे। दरख्त के पीछे फखरुद्दीन के वालिद छुप कर खड़े हैं, रो रहे हैं, इकलौते बेटे की जान मेरी आंखों के सामने जाएगी। अरे बिगड़ा था तो बिगड़ा था, क्यों मैंने लेकर के जाने के लिए, इस सफर के लिए मेरे बेटे को मुशक्कत में डाला, मर जाएगा। आवाज लगाते फखरुद्दीन इधर आ, फखरुद्दीन इधर आ, वो तेरी जान ले लेगा, शेर है वो, शेर तेरी जान ले लेगा। वो कब सुनते, खड़े हैं। बाप ने बेटे के लिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक मंजर निगाहों से देखा, शेर आया आया आया, करीब आया, कदमों पे सर रखा, पैर चूमे, उसी तरह वापस चला गया। ये यूं ही तकते रहे उसको, यूं ही देखते रहे उसको, आंख से आंसू बहते रहे। जब शेर चला गया, बाप की निगाहों से पर्दा उठ गया, मेरा बेटा क्या है और किस मकाम पर है, किस मंजिल पर है। आए तो ये आलम तहज्जुर में थे, ये आलम तहज्जुर में थे। बाप देगा फखरुद्दीन, 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 क्या हुआ बाबा? होश आया। क्या हुआ बाबा? बेटे वो शेर था, शेर दरिंदा था, दरिंदा खा जाता तुझे। क्या कर रहा था तू? आंख में आंसू आके कहती, बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। जब इसके हुस्न का ये आलम है, जब ये इतना हसीन है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? आप शेर देख रहे थे, शेर में मैं जलवाए यार देखा, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशिक़। मैं यार का जलवा इसमें देख रहा था, तब पता चला कि बेटा पहुंचा कहां है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हम अल्लाह से डरने की बात तो करते, लेकिन हम अल्लाह से डरते कब है? दूर भाग चुके, उससे दूर हो गए, उससे दूर चले गए। तो बनी इस्राइल के बादशाह ने उस आबिद से कहा, मेरे मकान में, मेरे महल में क़याम करो। उसने कहा, उसने सोचा कि इनकार कैसे कर सकता, तो उसने देखो बोला क्या, बात क्या कही जो हमें नहीं पता है, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सब के चक्कर में रब की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमें पता ही है ये फलसफा कि सबसे ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है।